اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھوں کے درد کے لیے کچھ مفید چیزیں جہاں پہ بیان کرنا ضروری ہے، ان میں سے سب سے پہلی ہے چھینک سننے کے بعد الحمد کہنا، یعنی اگر کسی دوسرے شخص نے چھینک لی ہے اور اس کی آواز کسی انسان کے کان میں پڑتی ہے تو وہ اس کے الحمد کہنے سے پہلے الحمدللہ کہے۔ حدیث میں یہ ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص چھینک کو سنے اور الحمدللہ کہے اور رسول خدا اور ان کی اہل بیت پر صلوات پڑھے تو خداوند کریم اسے آنکھوں اور مسوڑوں کی بیماری سے محفوظ فرمائے گا۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم چھینک سنو تو تمہیں الحمدللہ کہنا چاہیے، چاہے تمہارے اور چھینک لینے والے کے درمیان سمندر کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا دوسرا علاج ہے ناخن کاٹنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جمعرات کے دن یا ہفتے کے دن ناخن کو کاٹے گا اور اپنی مونچھوں کو چھوٹا کرے گا، اس کے مسوڑے بھی مضبوط ہوں گے، اس کی داڑھیں بھی مضبوط ہوں گی اور وہ آنکھ کے درد سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس کا تیسرا علاج ہے سورہ الحمد اور سورہ اخلاص پڑھنا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے داڑھوں کی درد کی شکایت لے کے امام باقر العلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور کہا مولا مجھے اکثر داڑھوں میں درد رہتا ہے، مجھے اس کے متعلق کوئی علاج بیان فرمائیے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بصیر، جب تمہیں اس طرح کا درد محسوس ہو تو اپنا ہاتھ اس درد کے مقام پہ پھیرو، ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرو، پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرو اور اس کے بعد سورہ نمل کی آیت نمبر 88 کی تلاوت کرو، انشاءاللہ تمہارا یہ درد دور ہو جائے گا۔ البتہ ایک دوسری روایت میں ان تین چیزوں کے بعد سورہ قدر کا اضافہ بھی کیا گیا ہے کہ سورہ الحمد پڑھے، پھر سورہ اخلاص پڑھے، پھر سورہ نمل کی آیت نمبر 88 پڑھے اور آخر میں سورہ قدر پڑھے، انشاءاللہ اس درد سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کا چوتھا علاج ایک دعا ہے جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں داڑھ کا درد محسوس ہو تو تم اپنی سجدگاہ اٹھا کر اپنے درد والی مقام پر اس کو پھیرو اور اپنی زبان سے یہ کلمات جاری کرو، بسم اللہ والشافی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انشاءاللہ تم اس درد سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔